بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو یو ایس ویزا اپڈیٹس۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، اور میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو کو کائنڈلی پورا دیکھ لیا کریں اور سبسکرائب بھی کر لیا کریں، کیونکہ دیکھنے والے لوگ تو کافی ہیں مگر سبسکرائب کیے ہوئے لوگ کافی کم ہیں۔ اچھا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں F3 ویڈیو کے متعلق انٹرویو کے متعلق آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک ریسنٹ انٹرویو ہوا ہے، اب تو ریسنٹ کو بھی مہینہ گزر گیا ہے، مگر پھر بھی ان لوگوں کے لیے جو ابھی جائیں گے ان لوگوں کے لیے ایک اچھی انفارمیشن ہوگی۔ F4 والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور باقی بھی۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ F3 ویزا جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ یو سٹیزنز ہوتے ہیں اور وہ ان کے شادی شدہ بچے ہوتے ہیں۔ اب F3 اور F4 میں ایک پٹیشنر ہے جو آپ کو بلا رہا ہے، تو جس ایک بندے کو بلایا جائے گا، مطلب ایک بندہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ پہ فردر اس کی فیملی کنسرن ہوتی ہے، تو وہ جو ایک بندہ ہے بیسک، وہ اس کا پرنسپل اپلیکنٹ کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو پرنسپل اپلیکنٹ ہے، سب سے زیادہ انٹرویو میں کوسچنز بھی اسی سے پوچھے جاتے ہیں بنسبت باقی ساری فیملی کے۔ باقی ساری فیملی بھی ساتھ ہی جائے گی، مگر زیادہ تر سوال جو ہیں وہ اسی سے پوچھے جائیں گے، باقیوں سے بھی پوچھے جائیں گے مگر بیسک سوال اسی سے ہوں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے انٹرویو کی طرف۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ اندر گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب ان کی باری آنے والی ہے اندر، مطلب فردر مزید پہنچ کے نا، جب آپ اب کاؤنٹر پہ جائیں گے اور اپنی انٹرویو دیں گے، تو کہتے کہ ہر طرف جو ماحول تھا نا بہت ہی ٹینس تھا، سارے لوگ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے، اور کہتے ہیں خود بھی دیکھ کے بھی ماحول کو بھی آپ ٹینس ہونے لگتے ہیں، مگر اپنے آپ کو ریلیکس کیا، کوئی کلمہ درود پڑھ لیا، کوئی صورتیں ورتیں پڑھ لی، تو باری کا انتظار کیا۔ باری آئی، ویزا کاؤنٹر پہ گئے، ویزا آفیسر کے پاس گئے کاؤنٹر میں، اور انہوں نے سب سے پہلا جنرلی جو کامن کوسچن ہے پوچھا ان سے کہ کیسے ہیں آپ، اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر پوچھا کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ نے کون سا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کے لیے مطلب کون سا ویزا اپلائی ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میں اس ویزا پہ جا رہا ہوں۔ وہ مطلب حالانکہ یہ کر رہے ہیں، اس ویزا پہ جا رہے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے، مگر پھر بھی ویزا آفیسر آپ سے پھر بھی گھما پھرا کے ہر طرح کے کوسچن پوچھے گا کہ ہاؤ مچ انفارمڈ یو آر، تو پھر کس نے اپلائی کیا آپ کے لیے۔ انہوں نے بتایا بھئی کہ میرے فادر نے اپلائی کیا، تو ان کا اچھا تو آپ کے فادر سے آخری بار کب ملاقات ہوئی۔ ان کے اب وہ بھی یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ بھئی یا تو وہ ادھر ہیں تو کب ملاقات ہوئی ہے، یا پھر وہ باہر ہیں تو وہ لاسٹ ٹائم کب پاکستان آئے تھے تو آپ کی ملاقات ہوئی تھی، جس طرح سے بھی آپ کا کنسرن بنتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا آپ کی تعلیم کتنی ہے، کیونکہ ان کے پاس فارم جو ہے آپ کے وہ ڈی ایس والا آپ کا، وہ تو ان کے سامنے موجود ہے، اس میں ساری انفارمیشن ہے، مگر وہ پھر بھی آپ سے چیز جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں۔ ان سے ان کی تعلیم پوچھی، انہوں نے بتایا، تو انہوں نے پاکستان کے علاوہ باہر سے بھی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے باہر سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے کہا ہاں جی میں نے فلانی کنٹری سے تعلیم حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ وہاں کا بھی ایک سول ڈاکیومنٹ ہمیں دکھا دیں، اپنا ایک پولیس ویریفیکیشن دکھا دیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو اس ملک میں رہ کر آئے ہیں اتنا عرصہ، تو وہاں پہ آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، وہاں پہ آپ کسی جرائم میں ملوث تو نہیں تھے، یا کچھ اور پرابلم تھا آپ کے ساتھ، وہ سب بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ بھی لے کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو وہ بھی دکھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے علاوہ آپ کون کون سے ملک گئے ہیں، ان کا نہیں میں اس کے علاوہ کہیں نہیں گیا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہاں کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں یہاں فلانی جاب کرتا ہوں۔ اچھا آپ یہ جاب کرتے ہیں، تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ویزا آفیسر کو اس جاب کے متعلق کتنی ڈیٹیل انفارمیشن تھی، یا کتنا کنسرن تھا، یا کتنا انٹرسٹ تھا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے میں یہ جاب کرتا ہوں، تو یہ واقعی وہ جاب کرتا ہے کہ نہیں، تو اس لیے انہوں نے اس جاب ہی سے متعلق ان سے 4 سے 5 سوالات پوچھے کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں، اچھا یہ اس میں یہ کیسے ہوتا ہے، اس میں یوں کیسے ہوتا ہے، آپ مطلب اس میں کس طرح سے کرتے ہیں، کچھ کام گھر میں آن لائن بھی اس میں کیا کرتے تھے، اور مطلب جب آف ہوتا تھا ان کا تو گھر سے آن لائن کرتے تھے۔
اور مطلب وہ انہوں نے ہر طریقے سے ان سے نا گھما پھرا کے ان کی جاب سے متعلق ان سے کوشچنس کیے، اپنے آپ کو انہوں نے سیٹسفائی کیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ کا کیا پروگرام ہے کہ آپ وہاں جا کے شادی کر لیں گے. میں نے کہا نہیں، میں وہاں جا کے شادی کیوں کروں گا، آئی ایم آلریڈی میرڈ اور میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں. کیونکہ F3 ویزا تو شادی شدہ کے لیے ہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا پروگرام چل رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میری وائف ہے، یہ میرے بچے ہیں. ان کا اچھا شی از یور وائف نا، یہ آپ کی بیوی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو پھر وہ ان کی وائف کی طرف مڑے اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے بتایا. پھر کہا کہ اچھا وہ کتنی ایج کے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے اپنی تعلیم بتائی، یہ بھی کیونکہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ آپ یقیناً جاب کرتی ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آئی ایم ہاؤس وائف. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے بچے یہ والے ہیں آپ کے بچے؟ ان کا جی. تو پھر بچوں کی طرف موڑے اور پھر انہوں نے بچوں سے کوشچنس کرنا شروع کیے اور پہلے بچے سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. پھر انہوں نے دوسرے بچے سے کہا کہ آپ یقیناً یہ ہوں گے. ظاہر بات ہے اس لحاظ سے کہ بھئی اب یہی نام ریمیننگ رہ گیا تو وہ بچہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ میرا نام یہ ہے. بچے نے اپنا پورا نام بتایا کیونکہ ویزا آفیسر نے اس کا آدھا نام لیا تھا. پھر اس کے بعد ویزا آفیسر نے کہا کہ یو کڈس مسٹ بی ٹائرڈ، آپ کے بچے تھک گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں. اور ان کا پاسپورٹ رکھ لیا اور ان کا ماشاءاللہ سے ویزا لگ بھی گیا. تو ایک سمپل سا یہ ایک انٹرویو تھا F3 والوں کا. اور یہاں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر نوٹ کیا ہو کہ اس نے کہا کہ آپ کے بچے تھک گئے ہوں گے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی بہت تھک گئے تے فلاں تے یہ تے ہم اتنے بجے نکلے، ہم نے اتنا سفر کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا. اس کی بجائے انہوں نے سمپل ان سے کہا جی یس دے آر، ہم وہ تھک گئے. تو بات جو ہے نا وہی ختم ہو گئی کیونکہ وہ ویزا آفیسر ہمارے رشتہ دار تو ہے، لمبی چوڑی جو ہے وہ کہانی سنے گا. تو سمپل اور ایکوریٹ آنسر ان کو دیں، پریسائز آنسر دیں. اور یہی ٹپ ہے کہ آپ لوگ کانفیڈنٹ ہوں، پریسائز ہوں اور ویل ڈریس ہوں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.